السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فعن علي رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. رواه أحمد والأربعة، وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. بلوغ المرام من أدلة الأحكام کی حدیث نمبر 102 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، اور رشتے میں چچا زاد بھائی بھی لگتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرئنا القرآن، یقرئنا القرآن، یقرئنا ہمیں پڑھاتے تھے، یقرئنا اس کا معنی ہوگا ہمیں پڑھاتے تھے۔ اقرأ یقرئ، اقرأ یقرئ معنی ہوتا ہے پڑھانا، اسی سے ہے مقری پڑھانے والا، اور قرأ یقرأ معنی ہوتا ہے پڑھنا، یعنی خود پڑھنا، اور اقرأ معنی ہوتا ہے پڑھانا۔ اقرأ یقرئ، تو کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرئنا، نا معنی ہمیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرئنا، کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پڑھاتے تھے القرآن، قرآن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن پڑھاتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھاتے تھے۔ ما لم یکن جنبا، ما لم یکن جنبا، جب تک کہ جنبی نہ ہو، جب تک کہ آپ جنبی نہ ہوتے تھے۔ معلم جب تک، معلم مانے جب تک، جنوباً جنوبی، یہ لفظ اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے۔ جنبی کسے کہتے ہیں؟ جس کے اوپر غسل کرنا فرض ہو گیا، اس کو جنبی کہتے ہیں۔ جس کے اوپر غسل کرنا فرض ہو گیا، یعنی آدمی ناپاک ہو گیا۔ اب یہ دو طریقے سے ہوتا ہے، مردوں کو یہ دو طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ آدمی سویا ہو احتلام ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ بیوی سے ہم بستری کر لیا، تو جنابت دو طریقے سے واقع ہوتی ہے، یعنی آدمی سویا ہو احتلام ہو گیا ہو، اور دوسرا یہ کہ ہم بستری کر لیا ہو۔ اور اگر عورت ہے تو حیض کا خون کا آنا یا اس طریقے سے نفاس کا خون آنا، یہ بھی جنابت میں داخل ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک جنبی نہیں ہوتے تھے تب تک آپ ہمیں قرآن پڑھاتے تھے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرئنا القرآن، آپ ہمیں قرآن پڑھاتے تھے، ما لم یکن جنباً، جب تک کہ جنبی نہ ہو، یعنی ہر حالت میں آپ ہمیں قرآن پڑھاتے تھے، لیکن اب جنابت جب ہو جاتی تھی، یعنی آپ پر غسل کرنا جب فرض ہو جاتا تھا، تب آپ قرآن نہیں پڑھاتے تھے، تب آپ قرآن نہیں پڑھاتے تھے۔ یعنی حالت جنابت کے علاوہ ہر حالت میں آپ قرآن
پڑھا دیا کرتے تھے۔ رواہ احمد، اس حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ والاربعہ، اور چاروں محدثین نے بیان کیا ہے۔ اربعہ سے کیا مراد ہے؟ امام ترمذی، امام نسائی، امام ابو داود، امام ابن ماجہ رحمہم اللہ، ان چاروں نے اپنی سنن کے اندر اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ یعنی یہ روایت جو مسند احمد کی ہے، یہی روایت سنن ترمذی میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، سنن ابو داود میں بھی ہے، اور سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے۔ وحسنہ، وہذا لفظ الترمذی، حافظ ابن حجر الاسقلانی کہتے ہیں کہ وہذا لفظ الترمذی، یہاں پر جو حدیث پڑھی گئی ہے، حدیث نمبر 102، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لفظ امام ترمذی کے ہیں۔ وہذا لفظ الترمذی، یہ ترمذی کے الفاظ ہیں، یہ ترمذی کے الفاظ ہیں۔ وحسنہ، وحسنہ، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، اس حدیث کو حسن کا درجہ دیا ہے۔ وصححہ ابن حبان، اور امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ یعنی جو حدیث ابھی پڑھی جا رہی ہے، اس روایت کو امام ابن حبان رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ البتہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، اور بھی بہت سارے محدثین ہیں جنہوں نے اس حدیث کی تضعیف کی ہے، حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جنبی مرد کو قرآن نہیں پڑھانا چاہیے، قرآن نہیں پڑھنا چاہیے۔ جنبی آدمی کو، یعنی آدمی جب ناپاک ہو، غسل اس کے اوپر فرض ہو گیا ہو، تو اسے قرآن نہیں پڑھانا چاہیے۔ اس حدیث کی بنیاد پر اہل علم کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ جنابت کی حالت میں قرآن کی تلاوت منع ہے، یعنی جو آدمی ناپاک ہو گیا ہے، اس کے اوپر غسل کرنا فرض ہو گیا ہے، اہل علم کی ایک جماعت کہتی ہے کہ جنابت کی حالت میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، اس مسئلے میں اہل علم کا شدید اختلاف ہے۔ سب سے صحیح اور سب سے جو معتدل رائے ہے وہ یہ کہ اس حدیث کے سلسلے میں اختلاف ہے، یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ جن لوگوں نے کہا یہ روایت ضعیف ہے، ان کا کہنا ہے یہ کہ جنابت کی حالت میں بھی قرآن کی تلاوت کر سکتے، اور جن لوگوں نے کہا روایت صحیح ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں قرآن نہیں پڑھ سکتے اور نہ پڑھا سکتے۔ اس باب میں جو سب سے معتدل رائے ہے، جو مناسب ہے، وہ یہ کہ قرآن کی تلاوت آدمی کر سکتا ہے۔ قرآن کی تلاوت یعنی آدمی تلاوت کرے، اپنی زبان سے پڑھے، ادا کرے، تو یہ پڑھ سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ مصحف کے ساتھ، یعنی ہاتھ میں مصحف لے لے، ہاتھ میں مصحف لے لے، قرآن پکڑ کر اپنے ہاتھ میں رکھ کر چھو کر، یہ کیا ہے؟ منع ہے۔ یہ کیا ہے؟ منع ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون کا مطلب یہ ہے کہ ناپاک لوگ قرآن نہ چھوئیں، یعنی جن کو حدث اکبر ہو گیا ہے، یعنی وہ اب غسل کرنا ان کے اوپر فرض ہو گیا ہے، تو ایسے لوگوں کے سلسلے میں یہ کہ قرآن نہ چھوئیں، نہا لیں، غسل کر لیں، پاک ہو جائیں، پھر وہ قرآن کی تلاوت کریں پکڑ کر، مصحف لے کر۔ تو اگر جنابت ہے تو اپنی یادداشت سے جو ان کو قرآن یاد ہے تو اس کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشہور ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے، ہر حال میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے تھے۔ تو قرآن کی تلاوت کر سکتے، قرآن کی تلاوت عن ظہر قلب، یعنی جو یادداشت ہے، جو یاد ہے، تو اس کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
لیکن ہاتھ میں مصحف لے کر قرآن لے کر کے تلاوت کرنا، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اس حدیث میں ایک بہت جامع پیغام اور ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، آپ کو بھی جنابت لاحق ہوتی تھی، آپ کو بھی غسل کی ضرورت پڑتی تھی، آپ بشر تھے، انسان تھے۔ اور دوسری بات یہ تعلیم ہے کہ قرآن کی تعلیم عام کرنا چاہیے، قرآن کو سیکھنا چاہیے، یعنی قرآن کو کیسے پڑھا جائے، اور قرآن کے معنی کو بھی سیکھنا چاہیے۔ قرآن کیسے پڑھا جائے مطلب یہ سیکھنا چاہیے، اس کے معنی کو بھی سیکھنا چاہیے، اور قرآن سیکھ لیں تو اس کو سکھانا چاہیے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن سکھاتے تھے، پڑھنا بتاتے تھے، آپ نے سیکھا تھا، جبریل نے آپ کو سکھایا تھا، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو علم سے نوازا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو قرآن پڑھنا سکھاتے تھے، صحابہ اکرام کو پڑھنا سکھاتے تھے، قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔ تو قرآن کی تعلیم دینا چاہیے، قرآن پڑھانا چاہیے، قرآن پڑھنا بھی ہے، قرآن پڑھانا بھی ہے، اور یہ سب سے افضل عمل ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا سب سے افضل وہ شخص جو قرآن کو پڑھے اور قرآن کو پڑھائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے، تو ہمیں بھی قرآن پڑھنا چاہیے اور قرآن پڑھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله